سب کچھ ہم کو مل جائے. ابھی ان کے کرم ہے جی چل رہا ہے, یہ اللہ کا کرم آقا کی نظر آئے جی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, ورنہ بڑا مشکل ہے جی. ہاں دیکھو کراچی سے 13-14 دفعہ آیا, 13-14 دفعہ اس کا کرایہ لگتا ہوگا, لیکن خدا سے کی محبت میں نکل, اس کے لیے یہ رحمت ہے. انسان کا مرض میں نکل جاتا ہے, مصیبتوں میں پیسے نکل جاتے ہیں. جو اللہ کی محبت میں نکل جائے اچھے نہیں ہیں. یہ آنے جانے میں بڑا فائدہ ہے. جب اللہ کی محبت میں آپس میں بیٹھتے ہیں نا, یہ قیاس کی بات نہیں کہتا ہوں, یہ حقیقت بھی ہے. اس وقت ہم خدا رسول کے پاس ہوتے ہیں, ہم پہ خاص نظر ہوتی ہے. بعض تمہارے بھائیوں کو ایسے خواب آئیے جی, انہیں مجھے بتایا 1-2 نے کہ 3 نے کہا میں نے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, آپ کے پاس جو آتے ہیں فلانے 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 کو بیٹھا ہوا دیکھا, آقا جی بیٹھے تھے, آقا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا نام میں نہیں لیتا, ان کو ریا نہ آ جائے, منحوسوں کو تو ریا آ جائے, ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں. تو میں نے کہا دیکھا, آقا جی کہتا ہاں میں نے دیکھا. ان کے نام بتایا اس نے, ان کو دیکھا, اور بعضوں کو دیکھا ان کے نام کا پتہ نہیں چلا, ان کو بھی دیکھا شکلوں سے جانتا ہوں. میں نے کہا پھر وہ دل سے آتے ہیں, ان کے آقا کی محبت کے لیے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپس میں محبت, آقا جی نے کیا کہا, تم ایمان والے نہیں جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم میں ایمان نہیں ہوگا, حدیث کا مفہوم ہے. اور تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی. ایک محبت تمہاری ہے رشتے کی محبت ہے, بھائی کی, بہنوں کی, چاچے مامے کی, یہ تو ہے ہی ہے. ایک محبت جو یہ آقا نے کہا یہ تمہاری خدا رسول سے ہماری آپس میں, یہ ایمان والی بھی, یہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کے. اس محبت میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے اور دل میں قوت ہے. تجربہ کر لینا, تمہاری درود میں تیزی آئے گی, تمہاری نمازوں میں تیزی آئے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیت پیدا ہوگی, سکون نصیب ہوگا. اس چیز میں یہ آنے جانا ہے. اس چیز کے فائدے بیان کرتا ہوں. یہ میں کوئی جبر سے نہیں کہتا وظیفے دیے شیخ صاحب مجھے آ کے سلوٹ مارو, یہ مطلب نہیں ہے میرا. ہاں یہ تمہارے فائدے ہیں اس میں. اس لیے آقا کا کہ تم ایمان جب تک تمہارے آپس میں محبت نہیں ہو تب ایمان ہوگا. تو یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بڑا, کیونکہ دیکھو کوئی سیال کوٹی ہے, کوئی لاہوری ہے, کوئی کدھر کا ہے, لیکن ہمارا رشتہ روحانیت رسول کا ہے. میں اپنے رشتے دار سے زیادہ اللہ کے ان کو زیادہ عزیز سمجھتا ہوں, اور ان میں ایسے مجھے اپنے رشتے ماں باپ سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ رشتہ آقا کے رشتے کا ہے, ادھر سے رشتہ جڑا ہے. اس لیے میں ان سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں, اللہ کی قسم. یہ میرے سے بڑی ہے. ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہے, میں بھی اپنے کو چھوڑنے کو تیار ہوں, اللہ کی قسم. کہ یہ تعلق ہمارا. پھر بعضوں کو اس پہ کرم ہوتا ہے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تیزی آتی ہے, تقوی کی تیزی آتی ہے, گناہ ان سے چھوٹتے ہیں, دل میں قوت آتی ہے. یہ آنا جانا رابطے سے بڑا معاملہ بنتا ہے. یہ آقا جی نے سکھایا ہے. یہ میں اپنی طرف سے قیاس یا جبر نہیں کرتا ہوں. اس میں فائدہ ہے, تم کو عشق رسول پیدا ہوگا, تمہارے دل میں قوت زندہ ہوگا اگر تمہارا آنا جانا رہا. اور یہ رابطہ ایسا رابطہ یہ زندگی میں نہیں, مرتے بعد بھی شیخ سے کرنا پڑتا ہے. کہ سال میں شیخ کا جیسے کہتے ہیں عرس, اس کا لازم نیاز کرے, اس کی وفات کے بعد کھانا پکائے, اس کی روح کو بخشے, اس کی قرآن پر اس کو بخشے. اور کہیں وہ قریب ہو یا دور ہو, کوشش کرے سال میں 1-2 دفعہ اس کی قبر پر ضرور جائے, ادھر جا کے تھوڑا فاتحہ پڑھ کے کچھ قرآن پڑھ کے بخش کے آ جائے. تب یہ سلسلہ رسول اللہ کے رابطے کا اس سے چلے گا. اگر شیخ سے رشتہ توڑ دیا, آقا سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا, فیض ختم ہو جائے گا, وہ کیفیتیں ختم ہو جائیں گی, وہ درود کی تیزی ختم ہو جائے گی. تو زندگی میں بھی ہم نے آپس میں جڑنا ہے, اور موت کے بعد بھی جڑنا ہے. ہاں کہ اس کی محبت کے تقاضے سے, کہ مجھے فیض ہوا تھا آقا جی کی وجہ سے, ہمارا رشتہ تھا, اللہ کی وجہ سے ہمارا رشتہ تھا. سال میں 1-2 دفعہ لازم اس کی قرآن خوانی کرائے, اس کے لیے نیاز پکائے اللہ کے نام پہ, اور اس کو ثواب بخشے. اور سال میں جو اس کی قبر پر ضرور جائے, فاتحہ پڑھے جائے. جو عرس کا اصل ہے یہ جیسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے خدا سے رابطہ ہو, تو یہ رابطہ موت کے بعد بھی رہے, بعد میں, تاکہ رابطہ رسول تبھی رہ گا اس وسیلے سے. اگر وسیلے کو نکال کر رابطہ رسول بیچ میں ختم ہو جائے گا. اس کے بعضوں کے فیض میں بہت کمی ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. وہ آقا کا رابطہ شیخ سے نہیں رکھتا, اور میں آقا کے رابطے کے لیے آپ سے رکھتا ہوں امت رسول سمجھ کے. میرے کوئی چچا بھانجے بھتیجے اور چچا کے لڑکے ہو یا میرے مامے لگتے ہو جی, میرے مامے چاچے لگتے ہیں, لیکن مجھے مامے چاچوں سے زیادہ عزیز ہو. اور میں اگر کہوں زیادتی نہیں کرتا, ماں باپ سے زیادہ عزیز ہو, کہ میرے تمہارا رشتہ آقا کی وجہ سے.
یہ خون کے رشتوں سے زیادہ ہے۔ اور پھر آقا جی کی خاص نظر ہوتی ہے، جب ہم آپس میں آقا کے لیے ملتے ہیں نا، آقا کی نظر ہم پر خاص ہوتی ہے، جب ان کی نظر خاص ہم پہ ہوتی ہے کہ میری وجہ سے بیٹھے ہوئے، میری سبب سے بیٹھے ہوئے، میری وجہ سے ان کا تعلق ہے، ہاں جی، تو پھر ہم میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے کیفیت کے طور سے۔ عقلی طور سے تصور سے تو سب کے پاس ہے، وہ خاص چیز نہیں ہے، اس میں بڑی رحمت، لیکن جو تصور کے جو کیفیت کے طور سے ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ اس رابطے سے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے آپ کا خیال ہے، وہ مونچھ والا نہیں آیا، خیریت دیکھا نہیں، اور میرے کو ادھر خیال ہے میں شیخ کے پاس کا کام کب جاؤں گا، دل لگا ہوا، تو اس سے کیا ہوگا؟ قوت دل میں قوت پیدا ہوگی، عبادت میں تیزی آئے گی، ہر چیز میں جیسے طاقت آ گئی، اور عشق رسول پیدا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل تمہارا جائے گا کیفیت کے طور سے، خیال سے نہیں۔ یہ میں نے جو آپ کو بات بتائی بہت بڑی بات بتائی، چھوٹی بات نہیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دیکھتا وہ بیٹا ادھر ہے، بڑے رو تو بجنا ملتان کی لینا تھے، اتنے ہی کوئی پیر پھڑ رہا ہے، بتھیرے پیر نے اتنے ہی کوئی پیر ہی پھڑنا ہی نہیں، اتنے کوئی پھڑ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی باپ کو جا کے بولو پیر کی بات نہیں، پیر ہر جگہ موجود ہے، مزاج ملنے کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جہاں جب تک مزاج نہ ملے فائدہ، ان کو پتہ پیر ادھر دیکھیں ان کا مزاج شیخ امین سے مل گیا، یہ بات ہے، پیر سب برحق ہے، کسی کے معاملے کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب تک مزاج نہ ملے، ساقی طبیعت مل گئی ہے، طبیعت مل گئی چل، اور جب تک طبیعت نہ ملے چاہے پیر کامل ہو ناقص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا باپ کو پیر نے پڑھنے آتے، میرے کسی پیر نے دل نہیں لگا، میرا دل اتنے لگا میں کی کرا، میں تمہیں بھی لے وڑا گا، لے وڑے جی آ لے وڑے ترو ترا کے ہاں اس کا بھی دل کچھ لگ گیا جی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے معاملہ۔ اچھا جی میرا خیال یہ اچھی باتیں ہوئی ہیں، آقا جی کی تھوڑی سی تعریف کر چاہیے تو ختم ہو نہیں سکتی، بس خدا کرے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو جائے، یہ جرت تو کرتے ہیں لیکن ہم کو پتہ ہے وہ رحم دل ہے، معافی والے ہیں، یعنی رحم کریں گے، یہ کہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن اللہ ارحم الراحمین آقا تھا، تو یہ چیزیں اس لیے جرت سے کہتے ہیں، ورنہ ہم لوگ کو کہنا نہیں چاہیے لائق نہیں ہے۔ تو ہمارے رابطے کے وسائل یہ ہیں کہ وظیفے نہ چھوٹیں، اور آپس میں آپ کو دل سے چاہوں، آپ مجھ کو دل سے چاہیں، کہ رشتہ بڑا ہے۔ ایک دفعہ ادھر کراچی میں ایسے سمجھاتا تاکہ ان کو فائدہ، مجھے کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تکبر کی میرے یہ کریں، تو وہ بہت وظیفے میں اچھا چل رہا تھا، تو عید کے دن وہ جس کو دیکھتا ہوں اس کو کچھ یعنی جم گیا تو چاہتا اس کو فائدہ زیادہ ہو، سب کو نہیں کہتا ہوں، تو کچھ جمع ہوا تھا اچھا آ جاتا تھا، تو عید کے دن آیا تیسری عید کو، میں نے کہا بھائی یہ کہاں تھے تم؟ کہا عید ملنے گیا تھا، اب آپ سے عید ملنے آ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں تھی بیچارے کو، پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھ نہیں تھی، تو میں کہا رشتہ داروں سے عید کی کہتا، ماں باپ سے بھی عید کی کہتا، ہاں چاچے مامے بھانجے بھتیجے کہ سب رشتہ دار سے میرے بڑی، میں کہا بڑی خوشی مجھ سے کہتا بڑی سے، میں کہا سب رشتے سے تعلق کیا، میں نے پھر میں کہا آقا جی کا رشتہ بھول گئے؟ سوچنے کیا کیسے آقا جی کا؟ میں کہا میرا بھی تم سے رشتہ ہے، تمہارا میرے سے ہے، ہم تم آقا کی محبت میں جڑے، ان کی محبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ہاں جی، تو یہ بھی رشتہ تھا، تو اس رشتے کو سب سے پیچھے رکھا ہے، سب سے آگے نہیں رکھنا تھا۔ میں کہ یہ مشورہ دیتا ہوں، حکمن نہیں کہتا ہوں، نہ اس کی میں عہدیں کراتا ہوں، معلومات دیتا ہوں، ان چیزوں کو میں عہد نہیں کراتا ہوں، نہ جبر کرتا ہوں، معلومات دیتا ہوں کہ معلومات صحیح ہو تو کرو، نہیں تو تمہاری مرضی، تمہارا نصیب ہے، میری طرف سے تو کمی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنا مجھے خدا نے یعنی فہم یا علم دیا ہے کہ تمہارا رسول سے رابطہ کیسے ہوگا، تو وہ وسائل رابطے کے مجھے تم کو کچھ تفصیلاً بھی سمجھانے چاہیے کہ تم رابطہ رسول کے جب تک وہ وسائل نہیں اختیار کرو گے تو رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ تو میں نے کہا سب سے ملے تم، ہاں جی وہ رشتے، اور تمہارا رشتہ یہاں آقا جی کا تھا تو آقا جی یاد نہیں آئے، تو ادھر اخیر میں رکھا، آقا جی کے رشتے کو اخیر میں رکھا، اتنا پریشان ہوا، سچا تھا بیچارہ، کہا میری سمجھ میں ایسی بات نہیں آئی، اور میری سمجھ میں آگے واقع چاہیے ایسا تھا۔ پھر میں نے کہا یہ پکا ہے، کچا تو ہے نہیں، میں نے کہا ذرا روٹ جاؤں سچی کا، اندر سے دیکھو اس کو کیا ہوتا ہے، پھر میں نے کہا بس جا جا دفع ہو جا، خلاص منہ بنا لیا، اندر سے وہ بیچارہ کتنے دن آتا رہا،
شیخ صاحب معافی دے بیٹھے تھے گھڑی گھڑی دیکھے میں ایسے لفظ کرتا پھر جس نے راضی کر لیا اور کچا ہوتا تو میں نہ کہتا کہتا اچھا تمہاری مرضی میں کیا پکا ہے اس کو اور پکا کرو بڑا پکا